الفاتحہ۔ سورہ مبارک فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید نصیر حیدر رضوی ابن سید رمضان علی اور مرحومہ ظہیر النساء بیگم بنت ولایت حسین صاحب کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات بر محمد سورہ مبارک روم قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 30 ہے اور آیت کا نمبر بھی 30 ہے، اور اسی کے ذیل میں چند معروضات گزشتہ شب پیش کی تھیں، اس دعا کے ساتھ کہ مالک دو جہاں اس عزاداری کو مزید رونق عطا فرمائے، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو، ہمارے معزز عالم دین کو شفاء کامل عطا فرمائے، اور تمام حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والا۔ ارشاد قدرت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی توجہ دین کی طرف یکسوئی سے قائم رکھ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اس فطرت کے عین مطابق ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ذالک الدین القیم، یہی اصلی صحیح دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ آیت کا آغاز یہاں سے ہے کہ اپنی توجہ دین کی طرف قائم رکھنا، انسان روئے زمین پر چاہے کہیں رہے، مگر فرض ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے۔ روز محشر نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مکے میں رہتے تھے، مدینے میں رہتے تھے، حجاز میں رہتے تھے، کہیں اور رہتے تھے، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ کیسے رہتے تھے۔ ہمارے بندے بن کر رہے یا نفس کے غلام بن کر،
ہمارے دین کو اپنی زندگی میں اپنایا یا نظر انداز کیا؟ دین کو نسل نو تک پہنچانے کی سنجیدہ کوشش کی یا غفلت برتی؟ ظاہر ہے یہ دین ہم تک اسلاف کی محنتوں سے پہنچا، اس لیے اس دین کو اگلی نسل تک پہنچانا دین کی طرف سے فرض بھی ہے، اسلاف کا قرض بھی کہ جس طرح سے انہوں نے ہم تک اسے پہنچایا ہم اسے نسل نو تک پہنچا دیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ انسان اگر آل محمد کی تعلیمات کو دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ بچوں کے ذہن میں اتار دے تو یہ دنیا کی مسموم فضائیں اسے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی۔ جمادات میں جسم ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک پتھر کو آپ کہیں رکھ دیں، اگر کوئی اس کو وہاں سے نہ ہٹائے تو وہ اسی جگہ رہے گا، اسی سائز کا، ایک ہفتے کے بعد بھی، ایک مہینے کے بعد بھی، ایک سال کے بعد بھی، 10 سال کے بعد بھی۔ تو جمادات میں جسم ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں۔ اس سے ایک درجہ زیادہ ہے نباتات کا، درخت، پودے، ان میں جسم بھی ہے جمادات کی طرح سے، اور بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے جو ایک اضافی صلاحیت ہے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ پودا کچھ اور ہوگا، ایک مہینے کے بعد کچھ اور ہوگا، ایک سال کے بعد کچھ اور ہوگا۔ اس سے ایک درجہ زیادہ ہے حیوانات کا، جس میں جسم بھی ہے جمادات کی طریقے سے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے نباتات کی طریقے سے، ایک اضافی صلاحیت ہے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے کی۔ اور اس سے ایک درجہ انسان کا بڑا ہے۔ اس انسان میں جسم بھی ہے جمادات کی طریقے سے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے نباتات کی طریقے سے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی ہے حیوانات کی طریقے سے، اور ان سے ماورا قوت عقل ہے، جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل ہی وہ ہے جس کے ذریعے مالک کو پہچانا بھی جا سکتا ہے، نجات کا راستہ حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب انسان اپنی عقل کے حوالے سے غور کرے کہ کیا یہ بکھری ہوئی کائنات میں جو اشیاء ہیں یہ بے مقصد ہیں یا با مقصد؟ یہ جو پتھر نظر آ رہا ہے، یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ بے مقصد ہے یا با مقصد؟ یہ جو پودا نظر آ رہا ہے یہ بے مقصد ہے یا با مقصد؟ یہ جو جانور نظر آ رہا ہے یہ بے مقصد ہے یا با مقصد؟ ذہن انسانی صاحب عقل و دانش کو یہی سمجھائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس پودے کی غرض و غایت نہ جانتا ہوں، لیکن میرا نہ جاننا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اگر میں کسی جانور کو دیکھوں اور کہوں کہ جناب اس کا تو کوئی مقصد نہیں، تو صاحبان نظر کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ اگر نہیں جانتے تو یہ آپ کی جہالت کی علامت ہے، ورنہ اس کا جو لوگ اس موضوع پر ریسرچ کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اس کا کیا مقصد موجود ہے۔ انسان جو صاحب دانش ہے کبھی نہیں قبول کر سکتا کہ نباتات میں اس پودے کا کوئی مقصد نہ ہو، حیوانات میں اس جانور کا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ ہر شخص کہے گا جناب اگر آپ نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو جانتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اگر ذہن انسانی یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ نباتات میں ہر پودے کا ایک مقصد ہے، جمادات میں ان پتھروں کا ایک مقصد ہے،
حیوانات میں ان جانوروں کا ایک مقصد ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو انسان سے کمتر ہیں ان کا مقصد وجود ہو، اور انسان جو سب سے اشرف ہے اس کا کوئی مقصد وجود نہ ہو؟ اسی لیے قرآن نے کہا ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے کہ ہم تم سے سوال کریں کہ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی شے بنائی ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ مقصد اور افادیت، غور کیجئے گا اس بات پر، صاحبان دانش کا مجمع ہے۔ کوئی انسان کسی کو ایک سفر پر بھیجتا ہے، کبھی اپنے ملازم کو، کبھی اپنے دوست کو، اپنے بیٹے کو، اپنے ماتحت کو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو کسی سفر پر بھیجیں اور کوئی مقصد نہ ہو؟ مقصد اور افادیت کبھی اس کی ہوتی ہے جس کو بھیجا جائے، کبھی بھیجنے والے کی ذاتی ہوتی، کبھی دونوں کی ہوتی۔ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی بڑے شہر میں بھیج رہا ہے، تو اب فائدہ جانے والے کو ہوگا، بھیجنے والے کا ذاتی فائدہ نہیں۔ کبھی ایک شخص جس کا آفس یہاں بھی ہے، نیو یارک میں بھی، اپنے ماتحت سے کہتا ہے کہ میرا نیو یارک کا آفس دیکھ کر آؤ، تو اب یہاں پر اس ملازم کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، جو بھیج رہا ہے اس کا فائدہ ہے۔ تیسری شکل، کبھی کسی کا کوئی کارخانہ چلا رہا ہے، اپنے کارخانے کے سامان کو سمپل کے طور پر دیتا ہے کسی شخص کو کہ آپ مختلف شہروں میں لے جائیں، اس کی سپلائی کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ تین شکلیں ممکن ہیں کہ بھیجنے والے کا فائدہ ہو، جسے بھیجا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہو، یا دونوں کا مشترکہ فائدہ ہو۔ چوتھی شکل ناممکن ہے کہ نہ اس کا کوئی فائدہ ہو نہ اس کا کوئی فائدہ ہو۔ جب ہم انسانوں کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی انسان کسی کو ایک سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو، تو خالق دو جہاں کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کہ اس نے انسان کو زندگی کے سفر پر بھیجا اور کوئی مقصد نہیں۔ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہادیان برحق آئے، تاکہ انسان کو اس کے مقصد وجود سے روشناس کرا دیا جائے۔ اور ایک بات اور غور کیجیے گا، ہم سب اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی جانتے ہیں اور کتابوں کے مطالعے سے بھی پہچانتے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے خاندان کے اعتبار سے انتہائی عظیم، صورت میں حسین، سیرت میں پاکیزہ، کردار میں بلند، گفتار میں خوشائن اور رفتار میں انتہائی پسندیدہ۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے یہاں یہی صورتحال نظر آئے گی۔ یعنی وہ تمام باتیں جس کی بنا پر لوگ اٹریکٹ ہو سکتے تھے، لوگوں کے لیے کشش ہو سکتی تھی، کتنا اچھا انسان، اس سے ملنا چاہیے، اس کی صورت بھی بہت اچھی ہے، اس کی سیرت بھی بہت اچھی ہے، اس کا کردار بھی بہت اچھا ہے، اس کی رفتار بھی بڑی اچھی ہے، اس کی گفتار بھی بڑی اچھی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے جذب قلوب، اٹریکشن کا باعث ہو سکتی تھی، اللہ نے سب رکھی اور ان کو ایک ٹاسک دیا کہ جاؤ ہمارے پیغام کو بندوں تک پہنچاؤ اور اس سلسلے میں جو زحمت ہو برداشت کرو، ناسزا کلمات کہے جائیں برداشت کر لینا، پتھر مارے جائیں گوارا کر لینا، گھروں سے بے گھر کر دیے جاؤ اف نہ کرنا، قتل کر دیے جاؤ آمادہ رہنا۔ غور کیجئے، اب اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے
کہ وہ پیغام کتنا اہم ہے، وہ پیغام کتنا اہم ہے جس کے لیے اس وقت کے حسین ترین، لائق ترین، فاضل ترین انسان کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ ہر زحمت برداشت کرو اور اس پیغام کو پہنچا دو، تاکہ روز محشر کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ پالنے والے اگر میرا کوئی مقصد وجود تھا تو تو نے سمجھایا کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے لئلا یکون للناس حجۃ علی اللہ، میں نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ کوئی انسان روز محشر اللہ سے شکوہ نہ کر سکے، وَيَكُونَ الْحُجَّةُ لِلَّهِ، بلکہ اللہ کی حجت بندوں پر غالب ہے کہ میرے بندے، ہم نے تو تیری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، ہادیان برحق بھیجے، خاصان خدا بھیجے، ائمہ طاہرین بھیجے، اور انہیں پوری کائنات میں سب سے ممتاز قرار دیا، مگر تو نے کسی پر الزام لگایا، کسی کو پتھر مارا، کسی کو گھر سے بے گھر کیا، کسی کو قتل کر دیا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ دین کا پیغام کس قدر اہم ہے۔ اور یہ ہماری مجالس سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ عظیم قربانی یقیناً جتنا بھی انسان غور کرے گا دین کے لیے تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دین کا وفادار ہو وہی حسین ابن علی کا وفادار، وہی حسین ابن علی کا وفادار، اور جو دین کا وفادار نہیں ہے وہ حسین ابن علی کا بھی وفادار نہیں۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس درس سے وابستہ قرار دیا، جس نے ہمیں شعور زندگی بھی عطا کیا، راز بندگی بھی عطا کیا۔ ہر نبی اپنے دور کا سب سے ممتاز انسان، اور ان تمام انبیاء میں ہمارے نبی خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل کمال پر ہیں کہ اللہ نے ان کے قول کو اپنا قول قرار دیا، ان کے ہاتھوں سے انجام پانے والے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ گفتگو کی تو ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے، اور ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب کو کنکر جو آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا۔ تو زبان سے نکلنے والے فرمان کو بھی اللہ نے اپنا فرمان قرار دیا، ہاتھوں سے انجام پانے والے عمل کو بھی اللہ نے اپنا عمل قرار دیا۔ غور فرمائیے گا، زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے، ہاتھ پیر پیغمبر کے ہیں، عمل اللہ انجام دے رہا۔ اب اگر سرکار دو عالم کسی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو ہاتھ پیغمبر کے ہوں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جن ہاتھوں سے کوئی عمل انجام پائے، اے پیغمبر وہ کنکر جو آپ نے پھینکا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ گویا ہاتھ پیغمبر کے ہیں، عمل اللہ کا ہے۔ اب جب پیغمبر اپنے ہاتھوں پر بلند کر رہے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے ہاتھ پیغمبر کے ہیں، بلندی اللہ عطا کر رہا۔ اور جسے اللہ بلندی عطا کرے اس کی بلندی کو مٹا کون سکتا ہے؟ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ یہ ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، دنیا کی طاقتیں مٹ جائیں گی
بنی امیہ کا اقتدار ختم ہو گیا، بنی عباس ختم ہو گئے، عثمانیین ختم ہو گئے، سلاطین زمانہ ختم ہو گئے، مگر علی کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا۔ مالک نے نہ کائنات بے مقصد پیدا کی ہے، نہ انسان کو بے مقصد پیدا کی۔ ضرورت ہے انسان اس مقصد کو سمجھے، اس کو اپنانے کی کوشش کرے۔ یہ جو آپ آج نماز جمعہ آپ نے پڑھی، الحمدللہ ہر ہفتے پڑھتے ہیں، بڑی بارعنق نماز، غور کیجئے، اس نماز میں سورہ جمعہ میں سرکار دو عالم کے مقصد کو بیان کیا گیا۔ ہمارے بعض بڑے بھائی کہتے ہیں جناب فلاں صاحب کے زمانے میں فتوحات اتنی زیادہ ہوتی، فلاں صاحب کے زمانے میں بیت المال اتنا مستحکم ہو گیا، فلاں صاحب کے زمانے میں حدود سلطنت اتنی بڑھ گئی، فلاں صاحب کے زمانے میں نظم حکومت اچھا قائم ہو گیا۔ غور کیجئے، اگر اللہ نے اپنے نبی کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہوتا تو ہم یہ تلاش کرتے کہ وفات پیغمبر کے بعد بادشاہت کون کر رہا۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کی شان یہ بیان کی ہوتی کہ وہ بیت المال کو مستحکم کرے گا تو ہم یہ دیکھتے کہ پیغمبر کے بعد بیت المال کو مستحکم کون کر رہا۔ اور اگر اللہ نے اپنے نبی کی شان یہ بیان کی ہوتی کہ وہ ممالک کو وسیع کرے گا تو ہم یہ تلاش کرتے کس کے زمانے میں فتوحات زیادہ ہوئی ہیں، حدود سلطنت کس کے زمانے میں وسیع ہوئی۔ مگر عجیب بات ہے کہ ہر مسلمان کو ہر ہفتے پیغمبر کی شان سنائی جاتی۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ ہے جس نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا۔ اے دنیا والو، اور رسول کی خصوصیات پہچان لو۔ اس رسول کی 4 خصوصیات ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کریں گے۔ یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کریں گے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی باتیں بتائیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں۔ تو 4 خصوصیات ہیں، آیات الہی کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں بتانا۔ جب نبی کی یہ 4 خصوصیات ہیں تو نبی کا جانشین برحق وہی تو ہوگا۔ نبی کا جانشین برحق وہی تو ہوگا جو نبی کے بعد نبی کے لہجے میں آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، حکمت کی باتیں بیان کر رہا ہو، دنیا والوں کے سامنے اعلان کر رہا ہو، آؤ دنیا والوں قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مشتبہ ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں۔ خود فرماتے ہیں انہا ہونا لعلما جما، یہاں علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ اور کبھی فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، فانی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں
اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مالک دو جہاں کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا. یہ دنیا بھی انہی کے صدقے میں وجود میں آئی، آخرت بھی انہی کے محبت و اطاعت سے ملی. مالک دو جہاں نے اس کائنات کو جن کے صدقے میں پیدا کیا. آپ حدیث کتاب میں سماعت فرماتے ہیں کہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا. گویا مالک دو جہاں بزم ملکوت کے مقرب فرشتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا، اے میرے بزم ملکوت کے رہنے والوں، یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے، نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا، نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا، نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتا، نہ اس کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا، نہ شادابی ہوتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی. اور پنجتن میں بھی مالک دو جہاں نے کیا عظمت عطا کی ہے. خاتون محشر انسی حورا صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ. کہ جب فرشتے پوچھتے پالنے والے یہ 5 کون ہیں، تو نہ پیغمبر کے نام سے گفتگو کا آغاز ہے، نہ مولا کے نام سے، نہ جوانہ نے جنت کے سردار، بلکہ محور تعارف مرکز عصمت و طہارت شہزادی کونین کو قرار. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کائنات میں یہ شہزادی اس عظیم منزل پر فائز کہ دنیا کو کوئی خاتون شہزادی سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی. اسی کے شہزادی کے علاوہ کون ہے جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار. اور سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ ایک عجیب حدیث ہے ینابع المودت میں سرکار فرماتے لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو آدم ومن دونہ. اگر علی دنیا میں نہ آتے میری بیٹی کا کوئی شریک حیات نہیں ہو سکتا. اور ایک موقع پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب کر کے حضور ارشاد فرماتے یا علی اوتیتا ثلاثا لم اوت مثلہن. علی تمہیں 3 خصوصیات ایسی ملی ہیں جیسی خود مجھے نہیں ملی. علی تمہیں 3 خصوصیات ایسی ملی جیسی کسی کو نہیں ملی، حتیٰ مجھے بھی نہیں ملی. پہلی خصوصیت تمہیں فاطمہ جیسی شریک حیات ملی، فاطمہ جیسی شریک حیات ملی جیسی نہ مجھے ملی نہ کسی اور کو ملی. دوسری خصوصیت تمہیں حسن و حسین جیسے فرزند ملے، تمہیں حسن و حسین جیسے فرزند ملے جیسے نہ مجھے ملے نہ کسی اور کو ملے. یہ میرے فرزند ہیں مگر تمہارے ذریعے سے دنیا میں. اور تیسری خصوصیت عجیب بیان کی جس سے تاریخ کا ایک مسئلہ بھی حل ہو. سرکار فرماتے علی تمہاری تیسری خصوصیت یہ ہے تمہیں میرے جیسا حسن ملا. علی تمہاری تیسری انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ تمہیں میرے جیسا حسن ملا.
اب دنیا غور کرے کہ پیغمبر نے یہ بات مولا کو قریب بلا کے کان میں چپکے سے نہیں کہی تھی. کیا علی آؤ ذرا سے ایک بات خاموشی سے سن لو، کوئی سننے نہ پائے. پیغمبر سرگوشی نہیں فرماتے. مجمع عام میں اعلان فرمایا تھا کہ علی تمہاری تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تمہیں میرے جیسا خسر ملا. اب اگر پیغمبر کی کوئی اور بیٹی ہوتی اگر پیغمبر کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کا شوہر بھی پیغمبر کا داماد ہوتا اور پیغمبر اس کے خسر ہوتے. لیکن یہ فرمان پیغمبر کہ علی تمہاری تیسری انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ تمہیں میرے جیسا خسر ملا، جو اس بات کی علامت ہے کہ نہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہے، نہ علی کے علاوہ کوئی داماد ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا والے ہر سال 18ویں ذی الحجہ کو ایک صاحب کا غم مناتے اور پوسٹروں میں لکھتے ہیں، ریڈیو پر نشر کرتے ہیں کہ جناب آج 2 نور والے کا غم، آج 2 نور والے کا غم. جا ذو نور ہیں، 2 نور والے. ہم نے ایک مرتبہ پوچھا جناب یہ 2 نور والے کو، کہنے کہ جناب آپ نے تاریخ پڑھی نہیں. میں نے کہا تاریخ پڑھی ہے گڑھی نہیں. تاریخ پڑھی ہے گڑھی نہیں ہے. کہنے جناب عجیب باتیں آپ کرتے ہیں. میں نے کہا جناب جب ہم میلاد کے جلسوں میں یا جشن میں پیغمبر کے لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر نور ہے تو آپ کہتے ہیں نور نہیں ہے، بشر ہے ہم جیسا. کاش یہ جملہ کہنے سے پہلے اپنی صورت آئینے میں دیکھ لیں. جب ہم نے پیغمبر کے لیے کہا کہ پیغمبر نور ہے تو کہا نہیں جناب وہ نور نہیں ہے، بشر ہے ہم جیسے. تو خود جب پیغمبر کا تذکرہ ہو اور ہم پیغمبر کے لیے کہیں کہ وہ نور ہیں تو کہا جا رہا ہے نور نہیں ہے، بشر ہیں ہم جیسے. اور جب فرضی بیٹیوں کا تذکرہ آئے، جب فرضی بیٹیوں کا تذکرہ آئے تو یہ اتنی نورانی بن جائے کہ جس گھر میں چلی جائے اسے نورانی بنا دے. مگر سرکار دو عالم کا یہ ارشاد گرامی قیامت تک انسانوں کو بتاتا رہے گا کہ نہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہے، نہ علی کے علاوہ کوئی داماد ہے. اور اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ فرمایا. کون علی؟ جن کے لیے میں گزشتہ شب میں نے سرکار دو عالم کی وہ حدیث پیش کی تھی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے. یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اس حدیث کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ایک ایک فقرے پر غور کرے. آدم کا علم کیسا تھا، اس کے مقابلے میں علی کا علم کیسا. نوح کی صفت کیسی تھی، اس کے مقابلے میں علی کی صفت کیسی. ابراہیم کی خلت کیسی تھی، اس کے مقابلے میں علی کی خلت کیسی. موسیٰ کی شجاعت کیسی تھی، اس کے مقابلے میں علی کی شجاعت کیسی. عیسیٰ کا زہد و تقویٰ کیسا تھا، اس کے مقابلے میں علی کا زہد و تقویٰ کیسا. لیکن ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی، مگر ایک پہلو جو مولا کائنات کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ہے ان کی شجاعت. لقب ہے شیر خدا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آئیے دیکھیں پیغمبر نے فرمایا کہ جسے موسیٰ کی شجاعت دیکھنی ہو وہ علی کو دیکھے. موسیٰ کتنے بہادر تھے. قرآن مجید کے کچھ سوروں میں جناب موسیٰ کا مفصل تذکرہ ہے. ان میں 2 سورے خاص طور سے سورہ شعراء جو 26واں سورہ ہے
اور سورہ قصص جو 28واں سورہ۔ آئیے قرآن سے دیکھیں کہ قرآن موسیٰ کی شجاعت کی کیسی تصویر پیش کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہوا کہ جناب موسیٰ گھر سے نکلے، دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ اچھا قابل غور بات ہے، جب یہاں پر ایک طرف دشمن ہے تو دوست کہتے، ایک موسیٰ کا دوست تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ مقابل صفات میں ایسے ہی ہوتا ہے، دن رات، اندھیرا اجالا، ہدایت ضلالت، تو دوستی دشمنی۔ تو جو 2 لڑ رہے تھے ان میں ایک دشمن تھا تو دوسرا دوست ہوا۔ قابل غور بات یہ کہ قرآن نے دشمن کو تو دشمن ہی کہا، دوست کو شیعہ کہا، تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ جو نبی کا سچا چاہنے والا ہو اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، دوسرا موسیٰ کا دشمن، دونوں لڑ رہے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کے دشمن کے مقابلے میں مدد مانگی۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ گویا شیعوں کی ہر دور میں خصوصیت رہی ہے، ہر دور میں خصوصیت رہی ہے کہ اپنی مشکلات میں الہی نمائندوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اب جو موسیٰ کا شیعہ ہوگا اس نے یہی تو کہا ہوگا، یا موسیٰ ادرکنی، دور آگے بڑھ جائے، عیسیٰ کا دور آ جائے، یا عیسیٰ ادرکنی، علی کا دور آ جائے تو علی کا شیعہ یہی تو کہے گا، یا علی ادرکنی۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ جب موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو پکارا تو کیا موسیٰ نے کہا ارے کیا غضب کر رہا ہے، اللہ کو پکار۔ آج بہت سی جگہ اسٹیکر چھپتے ہیں، بس اللہ کو پکارو۔ تو موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، بہت جلیل القدر پیغمبر، بہت جلیل القدر پیغمبر۔ تو جب موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو کیا انہوں نے کہا ارے کیا کر رہا ہے، غضب کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، اللہ کو پکار۔ یہ تو نہیں کیا نا۔ اچھا کیا نظر انداز کر دیا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ نظر انداز کیا؟ نہ نظر انداز کیا، نہ یہ کہا کہ اللہ کو پکار، بلکہ جب اس نے موسیٰ کو پکارا تو موسیٰ نے فوقظہ، ایک گھوسا رسید کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، جو اس بات کی علامت ہے الہی مدد آ جائے تو ایک زر کافی ہے۔ ایک زر کافی۔ اچھا یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ایک گھوسے سے مر گیا تو کیا مرض الموت میں مبتلا انسان تھا؟ بستر بیماری میں پڑا تھا، ایک تھپڑ رسید کرنے کی ضرورت تھی، دم اکھڑ گئے؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اتنا مضبوط تھا کہ موسیٰ کے شیعہ پر غالب آ رہا تھا۔ اگر موسیٰ کے شیعہ پر غالب نہ آ رہا ہوتا تو موسیٰ کا شیعہ خود ہی نپٹ لیتا۔ مدد کے لیے پکارنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ غالب آ رہا تھا، تو اتنا مضبوط انسان تھا کہ موسیٰ کے شیعہ پر غالب آ رہا تھا، مگر موسیٰ نے اس کو ایک گھوسا رسید کیا، اس کی موت واقع ہو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے موسیٰ کتنے قوی انسان۔ اب مولا کے لیے فرماتے ہیں پیغمبر کہ موسیٰ کی شجاعت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو، علی کو دیکھو۔
اب یہی موسیٰ دربار فرعون میں پہنچے جہاں اس نے سارے جادوگروں کو جمع کر رکھا تھا. سارے جادوگروں کو جمع کر رکھا تھا. موسیٰ پہنچے, سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی. اب رسیاں پھینکنی تھیں کہ ہر طرف سانپ نظر آنے لگے. یہ سب سورہ شعراء ہے. ہر طرف سانپ نظر آنے. قدرت نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اپنا عصا پھینک. موسیٰ نے عصا پھینکا جو اژدہا بن گیا. اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا. جتنے دربار میں سانپ تھے موسیٰ کا اژدہا سب کو نگل گیا. جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل نے کہا کہ ہم نے جو پھینکا وہ جادو تھا, مگر موسیٰ نے جو پھینکا وہ جادو نہیں ہے, معجزہ ہے. اس لیے سارے جادوگر اسی وقت ایمان لائے. مگر جب ایمان لائے تو کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو کائنات کا پروردگار ہے. ہم ایمان لائے اللہ پر جو موسیٰ کا پروردگار ہے. ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہارون کا پروردگار ہے. اللہ کا بھی تذکرہ کیا, صاحب شریعت نبی کا بھی تذکرہ کیا, اس کے جانشین برحق کا بھی تذکرہ کیا. گویا ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا بھی تذکرہ ہو, اس کے صاحب شریعت نبی کا بھی تذکرہ ہو, اس نبی کے جانشین برحق کا بھی تذکرہ ہو. اسی لیے ہمارا کلمہ یہی رہتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جادوگر ایمان لائے, مشن مکمل ہو گیا. قدرت نے کہا موسیٰ یہ جو عصا تم نے پھینکا تھا پھر اٹھا لو. تم نے عصا پھینکا تھا, ہاتھ بڑھاؤ پھر اٹھا لو. اب ظاہر وہ اژدہا ہے, بہت خوفناک, اتنے سارے سانپوں کو نگل چکا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً. موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا, ایک ہیبت ہے اس اژدہے کی. قدرت نے کہا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ ڈرنا نہیں, ہماری بارگاہ میں پیغمبروں کو ڈرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب رک گئے, مگر ابھی دل میں ایک ہیبت تاری کہ کیسے اٹھاؤں. پھر ایک خطاب آیا, موسیٰ اٹھا لو, سنعیدها سیرتها الاولی, ہم اسے ماضی کی طریقے سے عصا بنا دیں گے, اژدہا نہیں رہے گا. جب تاکید آئی تو جناب موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا, مگر تاریخ لکھتی ہے کہ ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ دیا. اب غور کیجئے, مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. یہ موسیٰ کی جوانی ہے, وہ علی کا بچپنا ہے. یہ ماں کا, یہ دربار فرعون ہے, وہ ماں کا گہوارہ ہے. یہاں اژدہا مصنوعی ہے, وہاں اژدہا اصلی ہے. یہاں قدرت کا وعدہ ہے کہ تم ہاتھ بڑھاؤ گے تو یہ عصا بن جائے گا, اژدہا نہیں رہے گا. وہاں قدرت کا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے. تاریخ نے یہ بات محفوظ کر لی کہ میرے مولا عالم طفلی میں ماں کے آغوش میں ہیں, ماں کے گہوارے میں ہیں. ایک اژدہا میرے مولا کی طرف بڑھنے لگا تو مولا نے اس اژدہے کو پکڑ کر دو ٹکڑے یوں کیا کہ مورخ کو کہنا پڑا کہ جس نے بچپنے میں کلے اجدر کو چیرا اسی نے جوانی میں باب خیبر کو اکھاڑا.
اے دنیا والوں، تاریخ کے ان دونوں واقعات کو پیش نظر رکھو. وہاں موسیٰ کی جوانی ہے، یہاں علی کا بچپنا ہے. وہاں فرعون کا دربار ہے، یہاں ماں کا گہوارہ. وہاں اژدہا مصنوعی ہے، عصا تھا جو وقتی طور پر اژدہا بن گیا تھا. وہاں اژدہا مصنوعی ہے، یہاں اژدہا اصلی ہے. وہاں قدرت کا وعدہ ہے کہ ہم اسے عصا بنا دیں گے، یہاں قدرت کا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے. مگر کتنا فرق ہے، موسیٰ کی جوانی میں، علی کے بچپنے میں موسیٰ کا ہاتھ پیچھے ہٹ رہا تھا، علی کا ہاتھ آگے بڑھ رہا تھا. موسیٰ کا ہاتھ پیچھے ہٹ رہا تھا، علی کا ہاتھ آگے. کون ہے اس کائنات میں جو میرے مولا سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے؟ کوئی جنگ سرکار رسالت مآب کی زندگی میں اس وقت تک سر نہیں ہوئی جب تک کہ مولا میدان میں نہ آئے. اور ایک عجیب جملہ سرکار دو عالم کا، ایک عجیب جملہ ہے سرکار دو عالم. تقریباً سب ارباب دانش کا پیش نظر ہوگا. پیغمبر فرماتے یا اللہم ادر الحق ہے سمادار، اے پالنے والے حق کو ادھر لے جانا جدھر علی جا رہے ہیں. پالنے والے حق کو ادھر لے جانا جدھر علی جا رہے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ پالنے والے علی کو ادھر لے جانا جدھر حق جا رہا ہو. ہم تو آدھے کسی کو تو پالنے یہی کہیں گے، پالنے والے اس کو حق پر رکھنا، دین پر رکھنا، دیانت پر رکھنا، ایمان پر رکھنا، عافیت پر رکھنا، صحت و سلامتی پر رکھنا. یہ تھوڑی کہیں گے سلامتی کو اس کے پیچھے ڈال دینا. توجہ فرمائیے، پیغمبر علی کے لیے نہیں فرماتے کہ پالنے والے علی کو ادھر لے جانا جدھر حق جا رہا ہو، بلکہ فرمایا پالنے والے حق کو ادھر لے جانا جدھر علی جا رہے ہوں. گویا زبان پیغمبر نے علی کو میزان حق قرار دیا، علی کو میزان حق قرار دیا. اب یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں. حیات پیغمبر میں بھی علی میزان حق ہیں، حیات پیغمبر کے بعد بھی علی میزان حق ہیں. اور حق کے سامنے جو آئے باطل ہے. حق کے سامنے جو آئے باطل ہے. بدر میں آئے تو باطل، احد میں آئے تو باطل، خندق میں آئے تو باطل، خیبر میں آئے تو باطل، ذات السلاسل میں آئے تو باطل، جنگ حنین میں آئے تو باطل، جمل میں آئے تو باطل. جمل میں آئے تو باطل، نہروان میں آئے تو باطل، صفین میں آئے تو باطل. کہنے دیجئے مرد آئے تو باطل، عورت آئے تو باطل. اللہم ادر الحق ہے سمادا، پالنے والے علی کو ادھر، حق کو ادھر لے جانا جدھر علی نظر. ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے وفات پیغمبر کے بعد نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے، جاہ حشم کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس ہے. ہم نے دیکھا علی کہاں ہیں. گھر میں ہے تو ہمارے امام ہیں، مسجد میں ہے تو ہمارے امام ہیں، محراب میں ہے تو ہمارے امام ہیں، بازار میں ہے تو ہمارے امام ہیں، یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہو تو امام. اللہم ادر الحق ہے سمادا، پالنے والے حق کو ادھر لے جا جدھر علی جا. کوئی دنیا میں نہیں ہے جو قبر میں کام آئے، کوئی دنیا میں نہیں ہے جو قبر میں کام آئے.
راوی کیا کہتا ہے؟ من یحضر بالقبر غیر علی. اے دنیا والے سوچو تو صحیح کہ قبر میں کون آنے والا ہے سوائے مولائے کائنات حلال المشکلات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بن جاؤ تو میں یہاں بھی ضامن ہوں وہاں بھی ضامن ہوں، میں یہاں بھی ضامن ہوں وہاں بھی ضامن ہوں. بڑے بڑے حکمراں مل جائیں گے جن کے ساتھ لفظ اعظم بھی لگا ہوگا، اعظم بھی لگا ہوگا، مگر کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ وعدہ کرے کہ ہم یہاں بھی ضامن ہیں وہاں بھی ضامن ہیں. بات کہنے میں آتی ہے اتنے بڑے تم تراق افراد تھے، بڑی شان و شوکت تھی، بڑی حکومت تھی، کیوں نہیں کوئی ایسا بنا جو یہ وعدہ کرتا کہ ہم یہاں بھی ضامن ہیں وہاں بھی ضامن ہیں. لیکن واضح سی بات ہے جسے اپنا پتہ نہ ہو وہ دوسرے کی ضمانت کیسے لے گا؟ دوسرے کی ضمانت وہی لے سکتا ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تم ہو جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے. یہ شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ہم علی اور اولاد علی سے وابستہ، اور دین کا ہر چراغ زندہ ہے تو علی اور اولاد علی کے بنا پر. وہ خاندان رسالت کی بیویاں جو کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں حق کا کلمہ بلند کر، کیسا وقت ہوگا، کیسا وقت ہوگا کہ وہ بیویاں جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، ان کے بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے، آگے آگے شہداء کے سر چل رہے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان محترم، کبھی میں سوچتا ہوں جب ہم لوگ منبر پر آتے ہیں تو چاہنے والوں کا مجمع ہوتا ہے، عقیدت و احترام سے لوگ پیش آتے ہیں، بڑا پرامن ماحول ہوتا ہے. مگر شہزادی نے جب کوفے میں خطبہ دیا تو ہر طرف نیزے اور بھالے نظر آ رہے ہیں، تماشائیوں کا دشمنوں کا مجمع ہے، سامنے نوکے نیزہ پر شہداء کے سر ہیں، ان سروں میں بھائی کا بھی سر ہے، بیٹوں کا بھی سر ہے، بھتیجوں کا بھی سر ہے، خاندان کے جوانوں کا بھی سر ہے. مگر علی کی بیٹی نے ایسے انداز سے خطبہ دیا کہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ علی بول رہے ہیں یا علی کی بیٹی بول رہی. اللہ اکبر. عزیزان محترم، کون ان واقعات کو بیان کر سکتا ہے جن سے ان بیویوں کو گزرنا پڑا ہے؟ کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی راستے کی منزلوں میں. اطفال حسینی صرف کربلا میں پیاسے نہیں تھے، صرف کربلا میں پیاسے نہیں تھے، بلکہ کربلا کے بعد بھی یہ بچے بہت پیاسے تھے. مقتل میں یہ روایت موجود ہے کہ حسین کے سینے پر سونے والی ننھی شہزادی سکینہ راہ کوفہ و شام میں اپنی پھپھی سے بار بار پانی مانگ رہی تھی. پھپھی جان کہیں سے پانی مل جائے، پھپھی جان کہیں سے پانی مل جائے. ایک خاتون نے اپنے گھر سے یہ منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اپنی پھپھی سے بار بار پانی مانگ رہی ہے، مگر پھپھی کے پاس پانی موجود نہیں ہے. جناب زینب نے بچی سے کہا تھا بیٹی ہم ابھی کسی آبادی میں پہنچیں گے، شاید پانی لایا جائے. مگر بچی بہت پیاسی تھی، بار بار کہہ رہی تھی پھپھی جان پانی مل جائے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، کیسا عالم ہوگا حسین کی اس شہزادی کا جو سینے پر سونے والی تھی. اس خاتون نے اپنے گھر سے دیکھا کہ بچی بہت پیاسی ہے، ایک پیالے میں پانی لیا،
شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی. لو بیٹا پانی پی لو. بچی نے پھوپھی کی طرف دیکھا، وہ یہ اجازت مانگ رہی ہے. جناب زینب نے فرمایا بیٹی اس دیار میں ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ خاتون جو پانی لائی ہے اس کی کوئی حاجت وابستہ ہو، اس سے پوچھ لو اس کی کوئی حاجت تو نہیں ہے. اس خاتون نے کہا میری اور کوئی حاجت نہیں ہے، مگر جب آپ پانی پی لیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا. جناب زینب نے فرمایا بیٹی سکینہ پانی آ چکا ہے، پہلے اس کے لیے دعا کر دو. ہمارے محمد کا طریقہ یہ ہے پہلے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے. اب شہزادی نے اپنا پانی رکھ دیا، اپنے ہاتھوں کو جوڑا. اس خاتون نے کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے میرا وارث سفر پر گیا ہے، آپ دعا کریں میرا وارث سفر سے زندہ آ جائے. ہائے وہ بچی جس کا سارا گھرانہ سفر میں مارا گیا، وہ دعا کر رہی پالنے والے اس کا وارث سفر سے زندہ آ جائے. اس خاتون نے کہا میری دوسری دعا یہ ہے آپ دعا کریں ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. ہائے وہ شہزادی جو یتیمی کی حالت میں تماچے کھاتی رہی، وہ دعا کر رہی پالنے والے اس کے بچے یتیم نہ ہو. اس خاتون نے کہا بی بی میری آخری دعا یہ ہے آپ دعا کریں مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے. اب جناب زینب سے برداشت نہ ہو سکا، پوچھا بی بی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی مدینے میں میری شہزادیاں رہتی ہیں. شہزادی نے فرمایا تمہاری شہزادیاں کون ہیں؟ کہنے لگی کائنات میں میری دو ہی شہزادیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، زینب و ام کلثوم نام ہے. جناب زینب نے پوچھا اے بی بی تم زینب کو دیکھو گی پہچان سکو گی؟ اس نے کہا کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے بڑے عرصے تک زینب کی خدمت میں حاضری دی ہے. یہ سننا تھا شہزادی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے بی بی یہ زینب ہے. اس بی بی نے سر کو پیٹنا شروع کیا. اے شہزادی آپ یہاں کیسے نظر آئی؟ میرا آقا حسین ابن علی کہاں ہے؟ شہزادی نے فرمایا اے بی بی ذرا آگے بڑھ کے دیکھو، نوک نیزہ پر بلندی پر جو سر نظر آئے گا وہ میرے بھائی حسین ابن علی کا سر ہے. وہ خاتون آگے بڑھی، سر سید الشہداء کو مخاطب کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے میرا مولا، ہائے حسین، ہائے زینب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے نیاز بھائی فیاض بھائی انہوں نے جو اپنے والدین کے لیے مجلس منعقد کی، میرے مالک ان کے والدین کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. حاضرین مجلس سے ایک بار اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید نصیر حیدر رضوی ابن رمضان سید رمضان علی اور ظہیر النساء بیگم بنت ولایت حسین مرحوم کے لیے. الفاتحہ.
خداوندہ ان مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، ہمارے مولانا صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کے طفیل صحت کاملہ عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما، ان عزاخانوں کی جو حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی خدمات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، روتی ہوئی شبیر کے روتی ہوئی شبیر کے لاش پہ کھڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، گھبرائی ہوئی شمر کے ظلموں سے ہے زینب، قیدی بھی ہے اور شام میں قیدی بھی ہے اور شام میں غریبوں کی ڈری ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، فضا نے یہ رو کے کہا سجاد سے جا کے، زینب سر عریان ہے، زینب سر عریان ہے اور بھیڑ بڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب نے قتل بھائی کا عنوان کی خاطر درباروں میں بازاروں میں درباروں میں بازاروں میں ہے جنگ لڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، اختر جو غم ثانی زہرا میں ہے روتا، وہ روز جزا نارے وہ
جہنم سے بڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے گھبرائی ہوئی شمر کے ظلموں سے ہے زینب قیدی بھی ہے اور شام میں قیدی بھی ہے اور شام میں غریبوں کی ڈری ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے جب شام کے بازار میں سیدانیاں آئیں اور چادر کی جگہ خاک سفر بالوں پہ لائیں ناگاہ جب غازی کی نظر کلثوم تک آئی اور سر خاک پر عباس نے نیزے سے گرایا ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوک نیزاں پہ ایک غیور وفادار پہ اب اور ستم کیا ہوگا جس کی چادر کا محافظ تھا وہی آج ہوئی بے پردہ شام والوں میں سے احساس دوران سفر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر شام کے لوگ تماشائی بنے اور تماشا سادات بے وطن اور کھلے سر ہے سر راہ کرے کیا سادات خون آنکھوں سے بہاتے ہیں شہ جن و بشر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ڈر ہے کلثوم نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوک نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر
آندھیوں خاک اڑاؤ کے بنے اس سے حرم با پردہ، گونجی جب شام کی غمناک فضاؤں میں یہ زینب کی صدا، اما فضا ذرا دیکھو تو یہ غم کا منظر، نوکے نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، ڈر ہے کلثوم پر جائے نظر، نوکے نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوکے نیزاں پہ گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ تو یہ زینب نے کہا، ایک چچا اور بھتیجی کی محبت تو ذرا دیکھ خدا، پشت ناکا پہ سنبھلتی نہیں شے کی دختر، نوکے نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوکے نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوکے نیزاں پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، حسین 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 کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، 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 تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی 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 ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، اس قدر مارے تماچے ہے شمر بدکار نے، اس طرح مارے تماچے ہے شمر بدکار نے، حشر تک وہ موت بابا کی رلائی سو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی،
مومنوں منہ کو چھپا لو نوچ ڈالو سر کے بال مومنوں منہ کو چھپا لو نوچ ڈالو سر کے بال سر برہنہ دشت میں زہرا کی جائی ہو گئی تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی اس قدر مارے تماچے ہے شمر بدکار نے اس قدر مارے تماچے ہے شمر بدکار نے حشر تک وہ موت بابا کی رلائی ہو گئی تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں